قاری صاحب فون پہ دم کیا جا سکتا ہے یا فون پہ سورہ بقرہ یا کوئی اور صورت لگا کر اس کو سنا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی بینیفٹ ہے کہ یہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ کان کے ساتھ فون لگا کے اس پہ چلا کے رکھ لیں، گھر میں لگا کے رکھ لیں یا کانوں میں لگا کے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی اصل میں یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کی برکت تو ہوتی ہے، جی جی برکت سے خالی نہیں ہے۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو کلام میں اللہ نے اثر رکھی ہے اور وہ ایک پرتاثیر کتاب ہے۔ جی جی بالکل تو اگر آپ گھر میں وہ کسی بھی مثلا وہ فون کے ذریعے لگا کے رکھتے ہیں یا کسی MP3 میں لگا کر چلاتے ہیں جی جی قرآن اونچی آواز سے، جی جی اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پڑھیں گے آپ کی اس میں نیت شامل ہوتی ہے کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، جی جی تو جو ویسے پڑھا جاتا ہے اس میں وہ نیت شامل نہیں ہوتی، یعنی ٹھیک ہے؟ کہ اس سے برکت اگر آپ نے خود پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہے یا میرے بچے کو یہ مسئلہ، آپ کی نیت شامل ہے۔ تو جو ویسے بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ ایک تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ایک اثر ہے کہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور جہاں تک فون پہ دم کرنے کی بات ہے تو میں تو اس سے اتفاق اس لیے نہیں رکھتا کہ جو دم ہوتا ہے نا، دم، جی جی یہ جس طرح کوئی جادوگر ہوتا ہے نا، جب جادوگر گانٹوں پہ پھونک مارتے ہیں نا، جی جی اس کا قرآن نے نفی کی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، جی جی تو اس کے منہ سے جو برودت نکلتی ہے نا، وہ نمی، اس جی جی کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، جس طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ رحمۃ نے اللہ بھی، علیہ اور غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یا ابن جوزی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھا بندہ قرآن پڑھتا ہے یا کسی بھی طریقے دم کرتا ہے تو منہ سے جو نمی برودت نکلتی ہے نا، جسے سردیوں میں ہم ایسے کرتے ہیں تو بھاپ باہر آ جی جاتی جی ہے، بالکل یہ گرمیوں میں بھی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ جی جی تو جب آپ پھونک مارتے ہیں تو وہ برودت اس کے جسم میں انجیکٹ ہوتی ہے۔ جی جی جب آپ دم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا مسنون دعائیں جو نبی پاک نے بتائی ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ برودت جو نمی نکلتی ہے وہ اس کے جسم میں انجیکٹ کرتی ہے، جی جی اور فون پہ ایسا نہیں ہو پاتا۔ اور فون پہ میں تو سمجھتا ہوں یہ تو بس ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ویسے کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، بلکہ فون پہ میں نے دیکھا تھا ایک دن وہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، بڑی دیر کی بات ہے، تو وہ بندہ فون پہ ہی کر رہا تھا دم، جی جی پتہ نہیں کیا پڑھے جا رہا تھا۔ جی جی اگر تو بندہ قرآن پڑھتا تو چلو ایک قرآن کی ہم برکت کہہ سکتے ہیں، جی جی لیکن طریقہ یہی ہے کہ وہ بندے کو سامنے بٹھایا جائے، جب آپ پھونک ماریں گے تو وہ پھونک کے اثرات اس کے جسم میں انجیکٹ ہوتے ہیں، انجیکٹ جس ہو سے جائے گا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا، وہ فون پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانت درد کر رہا ہوتا ہے تو وہ فون پہ کہتے ہیں کہ دانت کے اوپر ہاتھ رکھو، میں دم کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں آیا کہ وہ دانت واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ایکسپیرینس میں ہم نے۔ نے یہ جو پہلی بات کی ہے کہ جو کچھ لوگ معاملات کو درست کرتے ہیں نا، جی جی وہ بڑو کفر پہ فیض ہے، تو وہ اپنے ہمزاد کو یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمزاد کے ذریعے کی جاتی ہیں، اور کچھ بندے کے گھر کے معاملے درست ہوتے ہیں تو فلانا کام آپ کا فلاں طریقے سے ہو جائے گا، وہ ہمزاد کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔